آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ منگل کا دن ہے۔ جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے۔ اب کیونکہ 22 رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، منگل کا دن آج کسی وقت بھی جو شخص اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 10 بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ جو ساری زندگی اس کو نہیں مل سکا، آج صرف 10 بار یہ تسبیح پڑھنے سے رب کائنات اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، آج اللہ کی رحمت خوب برس رہی ہے کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس کے مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں۔ ہر شخص اس دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ماہ رمضان کے اس عشرے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے اس کے اندر جو شخص بھی صرف یہ کلمات 10 بار پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اسی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آج دوسرا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن جو بھی شخص جس بھی مقصد کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کی جب 22ویں رات آتی ہے تو آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ہر قسم کی پریشانی اور غم سے محفوظ ہوگا۔ جو شخص آج کے دن اس عمل کو کرتا ہے وہ ہر قسم کے غم، پریشانی، دکھ، مصیبت، ہر ایک طرح کی مشکل سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی مسئلہ اس بندے کا حل ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آج آپ نے باوضو ہو کر، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دو زانوں بیٹھ کر، حالت تشہد میں بیٹھ کر، قبلہ کی جانب منہ کر کے صرف یہ چند سیکنڈ کا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ماہ رمضان المبارک کے اسی آخری عشرے کی دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی دعا تقریباً ہر شخص کو آتی ہوگی۔ میں پھر بھی آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ترتیب بھی بتاتا ہوں کیسے آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ بس اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ شب قدر کی رات بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے اسی عشرے میں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی رات ہو، کل کی رات ہو، تاک راتوں کے اندر بھی اس کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر رات ہی برکت والی ہے، اس کی ہر رات ہی فضیلت والی ہے، اس کا ہر لمحہ ہی فضیلت والا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس رات کے اندر جو بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے اور یہ فضیلت والی، عظمت والی رات ہوتی ہے۔ اس کے اندر بڑے بڑے اعمال بھی کیے جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ سے جو جو مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، جیسے انبیاء کرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح بعض راتوں کے اوپر فضیلت ہے، بعض دنوں کے اوپر بھی فضیلت ہے۔ جیسے دیکھیں، 5 راتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو باقی سال کی تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک شب برات کی رات، شب قدر کی رات، شب معراج کی رات، شب عید کی رات، شب جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جن کو باقی سال کی ساری راتوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، آپ وہ رات آ چکی ہے جس کو پورے مہینے کی ہر رات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس لیے آج ان مبارک گھڑیوں کے اندر جو بندہ اپنے ہر کام کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتا ہے، اپنی بگڑی کو بنانا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی حاجت رب کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، صرف یہ 5 کلمات 10 بار پڑھ لے۔ 5 کلمے ہیں، ان کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب بھی سن لیں، کلمات بھی سن لیں، بہت بہترین عمل ہے۔ سارے عملوں کا سردار بھی کہا جائے تو یہ اس عمل کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس کے پڑھتے ہی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے،
ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالی مشکلوں سے بندے کو فوری نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اللہ کے رحمت کے خزانے کھلوانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت کی طلب کرنا چاہتے ہو، ہر جائز حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، رزق میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہو، دنیا کے مال و دولت میں غنی بننا چاہتے ہو، اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ اس عمل کو کرے، اللہ کے فضل و کرم سے سارا قرض اتر جاتا ہے۔ کسی کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، شہرت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی دشمنوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، مقدر بھی سنور جاتا ہے، مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں۔ بس یہ 5 کلمات پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پنجتن پاک کے نام سے صرف 5 کلمات 10 بار پڑھنے ہیں، صرف 10 بار آپ نے یہ 5 کلمے پڑھنے ہیں۔ ان کلمات کی شان اتنی ہے، اتنا مقام ہے ان کلمات کا کہ صوفیاء اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کو پڑھ کے رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے بھی ایک حدیث پاک مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 5 کلمات پڑھ لیتا ہے اس کے بعد رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آج وہ موقع آ چکا ہے، آج وہ وقت قریب ہے۔ آج جو شخص بھی اپنا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے، غنی ہونا چاہتا ہے، خیر و برکت چاہتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے رزق تو بے حساب ملتا ہی ملتا ہے اور دولت تو بے حساب ملتی ہی ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ساتھ آنے والا وقت بھی بندے کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے، ہر قسم کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، ہر قسم کے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان راتوں کی فضیلت کو جانتے ہوئے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیجیے گا، تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کیجیے گا، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اب فائدہ اٹھا لو۔ آج فائدہ اٹھانے کی رات ہے، آج رب کی بارگاہ سے مانگنے کی رات ہے، چند راتیں باقی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی غفلت کے اندر زندگی کو گزار لیا ہے، سستی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جنہوں نے ماہ رمضان سے پہلے جو مہینے گزرے، پہلے عشرے میں کچھ نہیں حاصل کر سکے، دوسرے عشرے میں بھی ایسے سستی میں گزار دیا، اب بھی موقع ہے۔ آخری عشرے کے بھی 2 دن گزرنے والے ہیں دوستو، ایک دن گزر چکا، آج دوسرا دن آ چکا ہے، تو آج وقت ہے، ابھی بھی کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں شام کا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ آج بھی موقع ہے، اگر پہلے کوئی عمال نہیں کر سکے، کوئی وظیفہ نہیں کر سکے یا کرنے پر کچھ نہیں مل سکا، تو آج ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے دیکھ لیں، فوری طور پر اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص نے کبھی جس کو تصور ہی نہیں ہے، دیکھیں پورا سال اگر اپنی رب کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے، مشکلیں آسان رہیں، دکھ اور مصیبتوں سے جو جان چھٹکارا مل جائے، تو پھر آج اس عمل کو ایک مرتبہ اسی طریقے کے مطابق کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 10 بار، صرف 7 بار آپ نے، میں آپ کو اب ترتیب سمجھانے لگا ہوں، صرف 7 بار آپ نے سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی دعا پڑھنی۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ یہ 7 کا عدد جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑا با کمال ہے۔ دیکھیں زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، اور اس کے علاوہ جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہی رکھے ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اور اسی لیے یہ 7 کا عدد بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے۔ تو آج آپ نے 7 کی نسبت سے صرف 7 بار اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں یہ 5 کلمات جو آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کی، یا رسول اللہ میرا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کلمہ بتائیں جس کے ذریعے میں جو بھی دعا کروں، اللہ سے جو بھی سوال کروں، اللہ اس کو پورا فرما دے۔ حضور نے یہ 5 کلمات پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور سب سے پہلے ہم نے دعا کا جیسے آپ کو بتایا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور آپ نے قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اس کو ابھی آپ کے پاس سارا دن بھی موجود ہے، ساری رات بھی موجود ہے، کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
نہ دن کی قید ہے، نہ رات کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ ٹائم کا کوئی ضرورت ہے، کوئی بھی لمحہ یوں ہی آپ کو وقت ملے، میں تو کہتا ہوں ابھی یوں ہی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، عمل کی سمجھ آ جائے، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو کر لینا، کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگی بدلنے والا ہے، حالات بدلنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے۔ تو یہ کلمات بھی بتائیں، سن لیں۔ سب سے پہلے دعا کا سن لیں، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ اب آپ نے ایسے نہیں پڑھنا اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، یوں نہیں پڑھنا، پھر نہیں فائدہ۔ آپ نے بڑے تمیز کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آنکھیں نم کر کے کوشش کریں کہ آنکھوں میں نمی آ جائے، اپنے مقصد کو تصور میں رکھیں، اللہ کی رحمت کا سوال کریں، برکات کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں، رب کی رحمت کو پکاریں، اور رب کی بارگاہ سے جو جو اپنی دعا کے اندر مانگنا چاہتے ہیں بس مانگتے جائیے، انشاءاللہ رب کائنات آپ کی خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دے گا، مالا مال فرما دے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے، جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یعنی کہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اسی تعداد کے مطابق جب پڑھ لیں گے، اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی، بس کوشش کر لیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر عمل کو کر لیں۔ مسجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں خواتین، گھر میں بیٹھ کر بھی عمل کو کر سکتی ہیں، جہاں بھی آپ کو ٹائم مل جائے، وقت مل جائے، بچوں کا شور نہ ہو، شور شرابے سے محفوظ ہو کہ کہیں ایسی جگہ پر جہاں پر خشوع و خضوع ہو، اور وہاں بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے دعا، آپ نے وہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ ان کلمات کو ذرا سن لیں انشاءاللہ تعالی، کہ جو بھی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اس کو کسی نماز کے بعد بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا عمل، لازمی نہیں کہ آپ ابھی کریں، کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس نماز کے بعد بھی، اور نماز کے علاوہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ آج وہ دن ہے کہ سارا دن ہی فضیلت والا ہے، سارا دن ہی عظمت والا ہے، اس کا تو ہر لمحہ ہر گھڑی برکت والی ہے۔ تو دوستو اس لیے آج اس موقع پر اس عمل کو ضرور کیجئے گا، کیونکہ دیکھیں 27ویں رات کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیلۃ القدر، شب قدر کی رات کی بڑی فضیلت ہے، اس کے لیے جنت میں 1000 درجے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور پل صراط سے جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، پل صراط سے اس کا گزر تیز بجلی کی طرح ہوتا ہے۔ تو آج وہ موقع ہے ہمارے پاس، ہم سب کچھ رب کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں، ہر رات کی اپنی فضیلت ہے، عظمت ہے، تو آج کی رات بھی لازمی طور پر ذرا اس عمل کو کر لیجئے گا، تاکہ آپ کی زندگی سے بھی اندھیرے ختم ہو جائیں اور آپ کی زندگیوں میں روشنیاں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پہلا کلمہ ہے، 5 کلمے آپ کو بتانے ہیں میں نے، یہ پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ چاہے میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، چل شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، 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 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ایک ایک کر کے بڑی محبت کے ساتھ، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، یقین جانے بڑا ہی سرور ملے گا۔ یہ کلمات جب آپ پڑھیں گے، یہ پہلا کلمہ ہے، جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بڑا ذوق بھی پیدا ہوگا، بڑی راحت ملے گی، بڑا سکون ملے گا، اور اس کے بعد پھر جو مانگیں گے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو آج اس بندے کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، بڑے سے بڑا بھی مقصد ہو، بڑے سے بڑی کامیابی آج آپ کو ملنے والی ہے۔
اس کے یہ پہلا کلمہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا پڑھنا ہے لہ الملک و لہ الحمد، 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 لہ الملک و لہ الحمد۔ یوں میں آپ کو تعداد بتا دی ہے، اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، میرے ساتھ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے آپ کو، تاکہ یاد بھی ہو جائے، اور اسی ترتیب کے مطابق آپ نے ان کلمات کو بھی پڑھنا ہے۔ میں مکمل بھی ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ 5 کلمات کون سے ہیں، پھر ان کی ترتیب کو آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں اسی ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ بس اس عمل کو اسی توجہ کے ساتھ سنتے رہیے گا، اور اگر آپ ہماری نماز تراویح کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ میرے آقا کی ذات پر درود ابراہیم پڑھ کر اس کا ثواب مجھے ملک کر دے، انشاءاللہ تعالی اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے، اپنی رحمتوں کے خزانوں کے، مال و دولت کے دروازے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس بندے کے لیے کھول دے گا، ہر پریشانی اس بندے کی حل ہوگی۔ دعاؤں کے ذریعے بھی تقدیر بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتا ہے، قسمت سنور جاتی ہے۔ اس لیے دوستو دعا میں بھی ضرور شامل ہوں، اور آج اس عمل کو کر کے اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھا لیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 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 یعنی کہ وہی ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ اس کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں ایک ذرہ بھی دیر نہیں۔ اس نے تو فقط فرمانا ہے کن فیکون، بس تو فلاح کے لیے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو بڑے محبت کے ساتھ یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اس عمل کو ایک مرتبہ لازمی آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ زندگی کی کھوئی ہوئی بہاریں لوٹ آئیں گی، زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس آ جائیں گی، زندگی کے غم ختم ہو جائیں گے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ تو اس لیے دوستو آج وہ وقت موجود ہے، آج اس موقع پہ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ آج یہ دن نکل گئے تو پھر وقت کیونکہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے۔ آج وقت جیسا بھی ہے یہ گزر جائے گا، پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا، جو گزر گیا وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا۔ انسان دن بدن اپنے ان قیمتی لمحات کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا لے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ وہ نام ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اس کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو وہ پا لیتا ہے، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور میں خاص بات بتا دوں، یہ راز جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، دین اور دنیا میں انعام یافتہ اللہ انہیں بنا دیتا ہے، انہیں نہ مٹنے والی عزت عطا فرماتا ہے، نہ ختم ہونے والی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل تو ہر کام کی کنجی ہے، اس سے بہت زیادہ فیض و برکات ملتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی شان ہے، آج اللہ کو اس شان سے آپ پکار کر تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کیونکہ رحم فرمانے والا ہے، اپنا فضل فرمانے والا ہے، اپنا کرم فرمانے والا ہے، اس لیے وہ اپنے غلاموں کو، اپنے حبیب کے غلاموں کو، اپنے بندوں کو بار بار یہ ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرماتا ہے، تاکہ آج بھی موقع ہے میرے بندے مجھ سے مانگ لیں، میں ان کو عطا فرما دوں۔ تو دوستو آج آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اب چوتھے نمبر والا جو کلمہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بالکل مختصر سا ہے، اور سارے کلمات کا یہ سردار کلمہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے خود سنا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کوئی مشکل ہے، لیکن خدا را مہربانی کر کے جب عمل کو کریں تو
تو پھر اپنا موبائل بھی سائڈ پہ رکھ دیں، اپنا دھیان بھی سارا کہیں اور نہ لے کے جائیں، عمل کے اندر رکھیں اور اپنا تصور بھی اللہ کی بارگاہ میں مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں۔ دل و دماغ کے اندر کوئی خیال نہ آنے دیں، بس رب کی رحمت کا سوال کریں، اللہ کی بارگاہ سے عزت مانگیں، شہرت مانگیں، گناہوں کی بخشش طلب کریں اور رب کی بارگاہ سے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی دعا مانگیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر رب کی بارگاہ سے اپنی ہر جائز حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ رب ان کلمات کی برکت سے ضرور عطا فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر آپ نے جو کلمہ پڑھنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 کلمات ہیں، میں نے الگ الگ ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ نے ان 5 کلمات کو ایک ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا، ایک ہی، یعنی کہ شروع کرنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں سے شروع کرنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس پر ختم کرنا ہے، تو یہ آپ کا ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 10 بار ان کو پڑھنا ہے، بس یہ اتنا سا عمل تھا، اور اس کو کریں، چند سیکنڈ لگتے ہیں یہ عمل کرتے ہوئے، انشاءاللہ زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں گی، جو مانگیں گے اللہ آج اپنی رحمت کا صدقہ ضرور عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔